الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایسے بدبختوں کا ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کے بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیتا ہے۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال ہے، دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں، اور فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ قلب، معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جمع کر اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منع میں حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا۔ لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا، حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنی عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے فحش کاموں کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔